السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال في موضع آخر: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے قدردان ہیں، بندوں کے معمولی سا معمولی کام اور چھوٹا سا چھوٹا عمل کو بھی قبول فرما کر پورا پورا اجر، پورا پورا ثواب اور پورا پورا بدلہ عطا کرتے ہیں، جبکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا حاکم، کوئی ایسا گورنر اور کوئی ایسا مالک اور کوئی ایسا سخی نہیں ہے جو اپنے ماتحت رہنے والوں کے متعلق کام اگر تھوڑا سا ہو جائے تو پورا پورا بدلہ اور پوری پوری اجرت دے سکے۔ اگر ایک مہینہ دے دیے، چاہے کتنا بھی بڑا سخی ہو، کتنا بھی بڑا حاکم ہو، ایک مہینہ اگر اپنے ماتحت رہنے والے کے سلسلے میں پوری اجرت دے دیا تو دوسری مرتبہ دیکھے گا، اور دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو دینے سے پہلے کچھ نہ کچھ کہے گا، اور پھر تیسری مرتبہ بھی ایسا کیا تو وارننگ دے کر دے گا، اور چوتھی مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو کام سے اسے چھٹی کر دے گا۔ لیکن ہم سب کا خالق اور مالک، شہنشاہوں کا شہنشاہ، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اجود من سئل، سخیوں سے بھی بڑا سخی، بنا مانگے عطا کرنے والا، بغیر سوال کے دینے والا، وہ ایسا ایک بندہ معمولی سا معمولی کام اور چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کر گزرتا ہے تو اللہ اس کی بھی قدر کرتے ہوئے پورا پورا اجر، پورا پورا ثواب اور پورا پورا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہی ہم مسجد کو آئے، وضو بنا کر پاک صاف ہو کر اور تکبیر باندھ کر نماز شروع کی، اور جیسے ہی نماز شروع کی تو جو سارے خیالات نماز کے باہر نہیں آتے، نماز کے باہر وہ بہت سی چیزوں کی یاد دہانی نہیں ہوتی، وہ سارے خیالات، وہ ساری یادیں نماز کے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی تکبیر باندھی تو فوراً دنیا بھر کے سارے خیالات دل و دماغ کے اندر آ گئے اور گردش کرنا لگ گیا۔
حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کسی حاکم یا MLA کے پاس ہم جاتے ہیں تو اس سے ہماتن متوجہ ہو کر بات کرتے ہیں، اور اس سے ادھر ادھر منڈی پھیر کر بات کرنا یا اپنے خیالات کو دوسری طرف رکھ کر اس سے بات کرنا بے ادبی اور گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور جبکہ وہ حاکموں کا حاکم، شہنشاہوں کا شہنشاہ اس کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، صرف ہماتن متوجہ نہیں، صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ دل و دماغ کسی اور کی طرف متوجہ ہے۔ جبکہ حضرات صحابہ اکرام کی نماز ایسی تھی، اللہ اکبر، اسی نماز کی بنیاد پر ایسی جاندار طاقت کہ نماز کے بعد فوراً جیسے ہی ہاتھ اٹھتے تو اللہ تعالیٰ وہ ہاتھ ابھی چہرے پر نہیں پھرتے تھے، ابھی وہ ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے ہیں، نیچے زمین کی طرف بھی نہیں آتے تھے، اللہ فوراً ان کی مانگ کو قبول کرتا، ان کی دعا کو قبول کرتا، اور جو مانگتے وہ عطا کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز بڑی جاندار تھی، نماز بڑی طاقتور تھی، اور آج ہماری نمازیں اتنی کمزور اور اتنی بے جان کہ جب نماز تکبیر باندھ کر شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی ایک مچھر وغیرہ کاٹ لیتا ہے تو فوراً خیال فین کی طرف جاتا ہے، اور پھر فین سے دوسری طرف خیال جاتے جاتے مؤذن صاحب کی طرف خیال آتا ہے، اور فوراً نماز کے بعد مؤذن صاحب سے مصافحہ کرتے ہیں، پہلا ہی بولیے کہ کیا آپ نماز سے پہلے فین نہیں ڈال سکتے؟ ارے اللہ کے بندے، تو فین دیکھنے کے لیے، ہوا کھانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے مانگنے کے لیے آیا تھا، اور جب اللہ سے مانگنے کے لیے آیا تھا تو ہماتن بجائے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے فوراً تیرے دل و دماغ اور خیالات اور کی طرف گردش کرنے لگ گئے۔ اب تو نماز کے بعد اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر مانگے گا تو کیسے اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا؟ اور تیری نماز جب جاندار نہیں تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اور جب دعائیں قبول نہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گی؟ جبکہ حضرات صحابہ نماز میں مشغول ہیں، اور جس چیز کی طرف خیال چلا جاتا دیکھتے کہ وہ چیز فوراً اللہ کی راہ میں قربان۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اپنے باغ کے اندر۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ فرض نماز نہیں، فرض نماز تو اللہ اکبر یہ حال تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، صرف نفل نمازوں کا یہ حال تھا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کے اندر نفل نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہیں، اور باغ اتنا گنجان ہے کہ ایک دوسرے ٹہنیاں آپس میں ملے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک اللہ سی معمولی سی چھوٹی سی مخلوق چڑیا اندر آ جاتی ہے، اور پھر اپنے دانے وغیرہ تلاش کر کر اڑنا چاہتی ہے، لیکن راستہ نہیں مل رہا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کی نظر اچانک اس چڑیا پر پڑ گئی، اور خیالات گردش کرتے کرتے باغ کی طرف چلا گیا، اور یہ سوچنے میں مگن ہو گئے کہ میرا باغ اتنا وسیع ہے، اتنا گنجان ہے کہ ایک اللہ سی معمولی سی چھوٹی سی مخلوق چڑیا کے لیے جانے کا راستہ تک نہیں مل رہا ہے۔ فوراً پھر خیال آ گیا، ارے میں تو نماز کے اندر مشغول ہوں، تو نماز مکمل کی، اور بلا تاخیر، بغیر سوچے، بغیر تفکر اور تدبر کے فوراً میرے آقا کی خدمت میں گئے، اور جا کر فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باغ کی وجہ سے میں اللہ کی مناجات میں مشغول تھا، اللہ کی مناجات کے درمیان میں یہ باغ میرے لیے خلل کا ذریعہ بنا، تو یہ باغ میں فوراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ جہاں چاہے، جس جگہ چاہے اس کو استعمال فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نماز تھی حضرات صحابہ کی، اسی جانداری کی وجہ سے جب ہاتھ اٹھتے ابھی زمین کی طرف آئے نہیں، اللہ فوراً اس مانگ کو پورا کر دیتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو برچھا لگ گیا پیر پر، سارے حکیموں اور طبیبوں نے کہا کہ اگر نکالیں گے تو خون کا فوارہ نکل کر بہے گا، اور پھر برداشت نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اور وضو بنا کر نماز میں مشغول ہو گئے۔ سارے حکیموں اور طبیب مل کر اس برچھے کو پیر سے نکالا، اور ذرہ برابر یعنی جون تک بدن پر نہیں رہیں گی، اور اطمینان سے، سکون سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز مکمل کی،
اور پھر بعد میں پیچھے پھر کر دیکھا اور کہا کہ کیا حال ہے؟ کہا کہ اے ہم نے تو آپ کے پیر سے برچھا بھی نکال لیا، آپ کو خیال تک نہیں آیا۔ کہا کہ جب میں اللہ کے مناجات میں مشغول تھا تو ادھر کہاں سے خیال آتا تھا؟ تو یہ حضرات صحابہ ایسے ایک دو نہیں، سینکڑوں حضرات صحابہ کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کے اندر نماز میں مشغول گئے اور دیکھا کہ پڑوس میں بچہ لیٹا ہوا ہے اور سانپ آ گیا، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماتن نماز میں مشغول گئے، اور ادھر بی بی آ گئی، اور بی بی کی آواز سن کر اڑوس پڑوس کے سارے لوگ جمع ہو گئے اور ہر ایک دیکھ رہے ہیں اور شور و شغف ہے۔ لیکن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے اطمینان سے سکون سے نماز میں مشغول گئے، اور جب نماز مکمل کی تو سوچا کیا اتنے لوگ جمع ہیں؟ ارے اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے، بچے کی جان خطرے میں تھی۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو دردہ نے کہا تمہارا ناس ہو، اگر میں ادھر متوجہ ہوتا تو میری نماز کا کیا حال ہو جاتا تھا۔ تو یہ حضرت صحابہ کی نمازوں کا حال تھا۔ الغرض ہم جب نماز پڑھتے ہیں، تکبیر باندھ کر نماز شروع کر دیتے ہیں، تو دنیا کے خیالات، مال و متاع کے خیالات دل و دماغ کے اندر اتنی گردش کر جاتے ہیں کہ ہمیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہماری رکعتیں کتنی ہوئی گئیں، 2 یا 4 خیال تک نہیں آتا۔ لیکن اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا ستار اور غفار ہے، اور ہوتا تو کہتا کہ دھتکار دیا جاتا اور اکثر نو لانے کو کہتا، لیکن اللہ اجود من سئل ہے، سخیوں کا بڑا سخی۔ اللہ کہتے ہیں اب اس وقت میں کہ اے میرے بندے تو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے تیرے خیالات آ جاتے ہیں، تیرے سے باہر کی چیز ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کے اندر کتنی طاقت، کتنی کیپیسٹی، اتنی اللہ اسے نوازتے ہیں، یہ تیرے سے باہر کی چیز ہے، گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تو دل و دماغ کے اندر اور ذرا خیال ڈال اور سوچ کہ تو نے کتنی رکعت پڑھی ہے، اور جب تیرا دل و دماغ اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ میں نے 3 رکعت ہی پڑھے ہیں، اگرچہ کہ 2 بھی ہو، اگرچہ کہ 4 بھی ہو، جب تیرا خیال یہ کہے کہ 3 ہی رکعت میں نے پڑھے ہیں، اور غالب گمان اور یقین بھی یہی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ یہ 3 کو ہی کافی کر لے اور 1 رکعت ملا لے اور آخر میں سجدے سے کر لے، تیری یہ نماز بھی ہمارے ہاں قابل قبول ہو جائے گی۔ تو اللہ اتنے بڑے قدردان ہیں، بندوں کے معمولی سا عمل، تھوڑا اور چھوٹا سا عمل بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے، اللہ اس کو بھی قدر کرتے ہوئے پورا بدلہ، پورا اجر اور پورا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا، میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے صحابہ کوئی بھی اگر خیال آ گیا نیک عمل کرنے کا، اگر نیکی کا خیال آ گیا، مثال کے طور پر جا رہے راستے میں جاتے جاتے یہ خیال آیا کہ یہ کانٹا پڑا ہوا ہے، یہ پتھر پڑا ہوا ہے، اللہ کی اور مخلوق کو اس سے تکلیف ہوگی، فوراً اس خیال سے بھی اگر نکال دیا گیا، پھینک دیا گیا، تو یہ عمل دکھنے میں معمولی ہے، دکھنے میں چھوٹا سا ہے، لیکن اللہ کو اگر یہ عمل پسند آ جائے تو اسی عمل کی بنیاد پر اللہ مغفرت بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ہر 1000 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوتا ہے۔ مجدد کہتے ہیں دین کے اندر جو رسومات اور جو بدعات اور جو دیگر چیزیں داخل ہوئے ہیں ان تمام کو پاک اور صاف فلٹر کرنا اور کہنا کہ یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، اسے مجدد کہتے ہیں۔ ہر 1000 سال کے بعد اللہ ایک مجدد کو پیدا کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال کے 1000 سال کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور اتنے بڑے عالم دین تھے، سر ہند کے اندر آج بھی ان کی مزار ہے، اور اتنے بڑے عالم دین اور اتنے دلیر اور بہادر تھے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر اکبر بادشاہ تھا، اور اکبر بادشاہ ذرا شیعہ سے مل کر اتنا عام فہم ہو گیا تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ دین الہی کو نافذ کیا جائے، یعنی سارے مذہب کے یہود سے کچھ، نصارہ سے کچھ، ادھر غیر مسلموں سے کچھ، اوروں سے کچھ، سارا ملا کر ایک دین تجویز کیا،
اور کہا کہ یہی دین اس ہندوستان کے اندر نافذ ہوگا۔ قربان جائے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی بہادری اور دلیری پر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، ہوگی تیرے ہاتھ میں حکومت، ہوگی تیرے ہاتھ میں سلطنت، ہوگی تیرے ہاتھ میں وزیر اور نواب، بہت سارے تیرے ہاتھ میں ہوں گے، اور سن کہ جب تک میری جان میں جان باقی ہے اور سانسیں میرے بدن کے اندر کھل رہے ہیں، اس وقت تک میں تیرا مقابلہ کروں گا، اگرچہ کہ کوئی میرا ساتھ نہ دے، اور ہرگز اس وقت تک تو اس دین الہی کو نافذ نہیں کرے گا جب تک میں زندہ ہوں اور باقی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی دلیری اور بہادری کی وجہ سے کہا کہ اگر دین نافذ ہوگا تو وہی دین ہوگا جو میرے آقا نے لے کر آئے۔ اتنا دلیر اور بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، بڑی سوانح، بڑی سیرت ان کی ہے۔ الغرض ایک مرتبہ کچھ تفسیر کی کتابیں لکھ رہے تھے، لکھنے کے دوران انک ناخن پر لگ گیا اور اتنے میں نماز کا وقت آ گیا، اور فوراً نماز کی تیاری کے لیے استنجے کو گئے، اور جیسے ہی استنجے بیٹھنے کا ارادہ ہی کیا تو نظر ناخن پر پڑی۔ فوراً خیال آیا کہ دوات یہاں لگی ہوئی ہے، اگر میں وہ ہاتھ استنجے کے لیے استعمال کروں گا تو اسی انک کے ذریعے سے میرے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کلام اللہ کا میں نام لکھتا ہوں، اور یہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں جو ہے اس کی خرابی نہ آ جائے، اور کہیں عمل کے اندر خرابی نہ آ جائے۔ فوراً بے ادبی کا خیال کرتے ہوئے استنجا کرنا ہی چاہ رہے تھے، فوراً ملتوی کیا، اٹھ گئے اور اٹھ کر ایک پاک صاف جگہ پر جا کر اپنے ہاتھ کو صاف کیا، اور صاف کر آ کر پھر استنجا کیے۔ ایک اللہ والے نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک اللہ والے نے خواب کے اندر کشف اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دکھا دیتے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت کیا گزرا ہے؟ آپ نے تو اکبر بادشاہ کا مقابلہ کیا اور بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کی تو مغفرت ہی کر دی ہوگی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سنو، میرے اس بڑے بڑے عمل کی وجہ سے اللہ نے مغفرت نہیں کی، بلکہ اللہ نے میرے ایک معمولی سا عمل، صرف یہ عمل تھا کہ میں نے انک میرے ناخن پر لگا ہوا تھا، بے ادبی کی وجہ سے میں نے اپنے استنجے کو روک کر پاک اور صاف جگہ پر اپنے ہاتھ کو صاف کیا، تو اس عمل کی بنیاد پر اللہ نے میرے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ تو دکھنے میں معمولی سا عمل، چھوٹا سا عمل نظر آ رہا ہے، اگر وہی عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے تو اللہ مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور ذرا سوچیں ہم، اور ذرا نگاہ ڈال کر دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حال چال ہے، اور جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو کتنی ایسی نعمتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، خاص طور پر رزق۔ اللہ اکبر، کھانے کے دانے پلیٹ تک بھری ہوئی نظر آتی ہے اور ایسے ہی اسے انڈل دیتے ہیں اور ایسے ہی اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ شادی بیاہ تو شادی بیاہ، اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لے کر دیکھیں، جب گھر کے اندر بیٹھے تو اول دسترخوان نہیں، اور جب دسترخوان بچھا بھی لیے تو برتن پر ایسے ہی کھانے کے دانے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی انگلیوں پر کھانے کے دانے لگے ہوئے ہیں، اور ایسے ہی کھانے کو دانے کو بہت سوں کو ضائع کر دے رہے ہیں، جبکہ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہاں تک ہے کہ جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ بول کر کھاؤ اور برتن کو صاف کر کر کھاؤ، یہاں تک کہ اپنے انگلیوں کو بھی صاف کرو، پتہ نہیں کہ کس دانے کے اندر برکت ہے۔ جو رزق ہم کھاتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دانہ برکت کا رکھے رہتے ہیں، اور وہ برکت کا دانہ شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ دانہ اس بندے کے اندر نہ جائے، کسی نہ کسی بہانے سے وہ دانے کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم رزق اپنے سامنے سے کھاؤ تو پوری طرح احتیاط کے ساتھ انگلیوں کو، برتن کو تک صاف کرو، اور فرمایا کہ یہ برتن بھی کل قیامت کے دن جس طرح تم نے اسے صاف کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے اعمال سے گناہوں کو صاف کرے گا، اور جس طرح انگلیوں کو صاف کیا ہے کل قیامت کے دن یہ انگلیاں بھی ذریعہ بنیں گے اللہ اس بندے کے اعمال کو بھی گناہوں سے صاف کر دے۔ تو ایسے کئیوں ایسی نعمتیں ہیں ہم ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ نعمتوں کا ضائع اور ناقدری کی وجہ سے اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے مالدار ایک عالم دین کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت اللہ نے روزی کے اندر اتنی فراخی دی ہے، اتنی کشادگی عطا کی ہے، اس کی حد نہیں، اور بتاؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ نے رزق کے اندر فراخی اور کشادگی عطا کی ہے،
میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی طرح اس رزق کے اندر کشادگی اور فراخی باقی رہے، تو میں کیا عمل کروں؟ تو حضرت نے کہا کہ جب بھی تم کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، بسم اللہ کو مت بھولو۔ چنانچہ وہ بڑا مالدار گیا اور جا کر بسم اللہ ہی کہہ کر جب بھی کھاتا تو بسم اللہ کہہ کر کھاتا تھا۔ تو کچھ دن اس نے سوچا کہ چلو آزما کر دیکھ لیں، جان بوجھ کر بسم اللہ کہنا چھوڑ دیا کچھ دن تاکہ گزر جائیں، لیکن دیکھا کہ اللہ نے اور فراوانی عطا کی ہے۔ تو پھر آ کر عالم دین سے کہا کہ حضرت میں نے یہ عمل کیا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فراخی عطا کی ہے۔ کہا کہ اچھا دسترخوان کو ہمیشہ پابندی سے رکھو، کہیں اسے ضائع نہ کرو، بغیر دسترخوان کے نہ کھاؤ۔ چنانچہ وہ مالدار گیا اور جان بوجھ کر کچھ دن کے بعد دسترخوان کے بغیر بھی کھانا شروع کر دیا، اور پھر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی فراوانی عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب تیسری مرتبہ پھر آ کر حضرت سے پوچھا کہ حضرت اللہ پھر بھی فراوانی عطا کی ہے، کہا کہ جب بھی کھانے کا دانہ گر جائے فوراً اٹھا کر کھاؤ، کہیں اسے ضائع نہ کرو، اس لیے کہ اس ایک دانے کے پیچھے سینکڑوں آدمیوں کا خون پسینہ بہایا گیا ہے، اور سینکڑوں آدمیوں کی محنت کے بعد وہ دانہ تمہارے ہاتھ میں لگا ہے۔ چنانچہ وہ آدمی آزمانے کے لیے گیا اور کچھ دن جو ہے کھانے کے دانے کو جان بوجھ کر ضائع کرتا، تو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اچانک روزی کے اندر تنگی آ گئی، اچانک ایک دم حالات آ گئے، اور آ کر حضرت سے کہا کہ تنگی آ گئی ہے۔ کہا کہ وہی ایک دانے کی ناقدری کی وجہ سے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد فوراً توبہ و استغفار کیا اور اللہ کی طرف رجوع ہوا، اور اس کے بعد عہد کیا کہ اے اللہ آج کے بعد سے کبھی ایک دانہ بھی ایسے بھیجا ضائع نہیں کروں گا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں نعمتیں ہم پر عطا کیا ہے، اور بہت سی نعمتوں کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور ایسے ہی بہا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، چھوٹے چھوٹے معمولی سے عمل پر اللہ اس کو بھی پورا پورا اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ معمولی سا عمل ہے، اس پر کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی معمولی سا عمل اللہ کے نزدیک مغفرت کا اور جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے، جب بھی جس وقت بھی لکھتے تو دوات کے ذریعے سے کتابوں میں لکھنا ان کا کام تھا۔ تو ایک مرتبہ کچھ لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے، اور پچھلے زمانے میں جب بھی احادیث کی کتاب وغیرہ لکھی جاتی تو آج کی طرح قلم اور پین نہیں تھے، بلکہ دوات الگ ہوتی تھی اور لکڑی کے قلم الگ ہوتے تھے، تراشا جاتا تھا، اور پھر انہی قلم کو انک کے اندر ڈبا کر اس کے ذریعے سے خط و کتابت ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ محدث انک کے اندر ڈبا کر اپنے قلم سے لکھ رہے ہیں، لکھتے لکھتے اچانک ایک انک کا قطرہ اس پر پیپر پر گر گیا، اور جیسے ہی گرا تو پھر یہ مشغول ہو گئے اور اسے لگانا ہی چاہ رہے تھے کہ ایک مکھی آ گئی اور آ کر اس کے اوپر بیٹھ گئی اور پورا اس جو دوات گرا ہوا تھا اسے چوس لیا، اسے اپنے اندر لے لیا۔ تو وہ محدث بہت بڑے عالم دین یہ سوچ کر رکے رہے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہو سکتا ہے پیاسی ہے جس کی وجہ سے اس پر بیٹھی ہے، تو میں نے اپنے قلم کو روک لیا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ہی دن کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ قریبی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو بتایا حضرت کیا گزرا ہے، آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے، ہو سکتا ہے اللہ تمہاری بھی مغفرت کیا ہوگا۔ تو وہ عالم دین محدث کہنے لگے بڑے بڑے عمل تو تھے ہی اللہ کے نزدیک، لیکن اللہ ایک معمولی سے عمل کی بنیاد پر میری مغفرت کر دی۔ کہا کہ حضرت وہ کیا عمل ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ خط و کتابت کے دوران دوات کا کچھ قطرہ وہاں پر گرا تھا اور ایک مکھی آ کر بیٹھی تھی، میں نے اپنے ہاتھ کو روک لیا، یہ اللہ کی مخلوق پیاسی ہے اس وجہ سے یہاں کر بیٹھی ہے، تو بس میرے ہاتھ کو روکنے کی وجہ سے اللہ نے اس عمل کی بنیاد پر میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت میں داخلہ نصیب کر دیا ہے۔ تو معمولی سا دکھنے میں معمولی اور چھوٹا سا عمل ہے، صرف یہ سمجھ کر کے ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق، ایسے ہم کھانوں کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اگر کھانا زیادہ ہو جائے یا بچنے کے احتمال ہو جائے تو اس کھانے کو بھی جو ہے ایک پاک صاف پتھر پر اس نیت سے ڈالیں کہ یہاں اللہ کی مخلوق اور بھی بہت سارے ہیں، جیسا اللہ انسان کو روزی پہنچا رہا ہے ایسا اور مخلوق کو بھی اللہ ہی روزی پہنچا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کی پیاسی مخلوق، بھوکی مخلوق آ کر اسے استعمال کر لے گی۔ اس نیت سے بھی اگر کھانا بچا ہوا کہیں پتھر پر ڈالیں گے
اس پر بھی اجر ملے گا، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو الغرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، بندوں کے چھوٹے اور معمولی سے عمل کو بھی اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن ادھر آئیے انسان کی طرف ایک نظر ڈالیے کہ انسان کتنا بڑا ناقدرہ ہے، کتنا بڑا ناشکرا ہے اور کتنا بڑا نافرمان ہے۔ جبکہ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، کتنی ایسی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، یہ شمار تک نہیں کر سکتا۔ اگر ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک سوئی کے ساتھ ذرا سا غور و تدبر اور تفکر کیا جائے تو اس نتیجے پر پہنچے گا، ارے میں جب دنیا کے اندر آیا تھا، آنے سے پہلے میری حیثیت کیا تھی؟ ایک ناپاک خطرہ تھا جسے بدن پر لگنا تک گوارا نہیں تھا، اور ایسے خطرے کو اللہ نے بہترین سانچے کے اندر ڈالا۔ اور پھر جب دنیا کے اندر آیا تو خالی بدن آیا تھا، بدن پر لباس تک نہیں تھا، اللہ نے لباس کا انتظام کیا، اور پرورش کے لیے بہترین ماں باپ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اور جیسے ہی ذرا بڑا ہوا تو اللہ نے بولنے کی طاقت دی، اور ذرا بڑا ہوا تو اللہ نے چلنے کی طاقت دی، اور ذرا بڑا ہوا تو اللہ نے پکڑنے کی طاقت دی، اللہ نے دیکھنے کی اور دل و دماغ سوچنے کی، یہ ساری طاقتیں اور ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ تو میں نے اللہ کی ان نعمتوں کا کیسے شکر ادا کروں؟ یہ ساری نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور سال ہر سال سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی ان نعمتوں کا شکر ہم نے ادا نہیں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے متقیہ اور پرہیزگار گزرے، بڑی متقیہ پرہیزگار۔ ایک مرتبہ جا رہی راستے میں دیکھا کہ ایک نوجوان پر نظر پڑی اور سر پر پٹی باندھا ہے۔ حضرت نے بولا ہے بیٹا قریب آؤ، کہا کہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہا کہ اما جان یہ میرے سر میں درد آ گیا ہے، اس کی وجہ سے میں پٹی باندھا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ اچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا کہ اما جان 30 سال میری عمر ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا سر درد نہیں آیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بیٹا جب 30 سال تک اللہ نے تجھے صحت کی نعمت سے عطا کیا تھا اور کبھی تیرے سر میں درد تک تجھے نہیں آیا تھا، اور ان 30 سال تک کبھی تو نے اللہ کی شکر گزاری کا نہ زبان سے، نہ اعمال سے، نہ اقوال سے، نہ کردار سے ادا کیا، اور جب ایک مرتبہ سر میں درد آ گیا تو فوراً پٹی باندھ کر شکوے شکایت کرنا شروع کر دیا۔ ایسا ہی ہمارا حال ہے، جب اللہ نے سال ہر سال سے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کیا، اولاد جیسی نعمت دی، مال جیسی نعمت دی، صحت جیسی نعمت دی، جوانی جیسی نعمت دی، ایسے سینکڑوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، لیکن کبھی بھی سچے دل سے ان نعمتوں کا شکر ادا ہم نے نہیں کیا۔ اور جب کبھی ایک مرتبہ ذرا سا تنگی حالات آ گئے یا ذرا سا کوئی پریشانی آ گئی تو فوراً اس پریشانی کا اتنا اظہار کر دیتے ہیں گویا کہ یہ پریشانی یا ایسی پریشانی صرف ہمارے اوپر آئی اور ہمارے علاوہ کسی اور پر آئی نہیں۔ اللہ پر اس لیے انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ مطالبہ کرتے ہیں انسان سے، اللہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں تم میرا شکر ادا کرو۔ سورہ سبا کے اندر اللہ آل داؤد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ خود کہتے ہیں اے آل داؤد تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اور ان کے خاندان کو اتنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں اور ایسی بادشاہت ان کے جیسی بادشاہت کسی کو نہیں ملی، اور خود حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہت عطا کی تھی اور ہاتھ کے اندر ایسی طاقت اور قوت عطا کی تھی کہ لوہے کو آسانی سے مڑوڑ کر جیسے چاہے جو چاہے بنا سکتے تھے۔ اللہ کریں کہ اے داؤد تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میرا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اہل داؤد سے مخاطب کیا تھا تو 24 گھنٹے تھے، 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت گھر کے اندر نہیں گزرتا تھا جس میں کوئی نہ کوئی ان کے گھر کا یا خاندان کا فرد اللہ کی عبادت میں، اللہ کی شکر گزاری میں مشغول نہ ہو۔ خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد اللہ کی عبادت میں، اللہ کی شکر گزاری میں مشغول رہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں میں سب سے بہتر نماز آل داؤد کی نماز ہے۔ آدھی رات شروع کا سو جاتے تھے اور پھر کھڑے ہو کر تہائی حصہ اللہ سے مناجات میں، عبادت میں، شکر گزاری میں مشغول ہو جاتے تھے، اور پھر کچھ حصہ جو ہے اللہ سے مناجات میں لگ جاتے تھے۔ اور روزوں میں سب سے بہتر روزے آل داؤد کے روزے ہیں۔
ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو، اگر حضرات صحابہ سامنے گئے، مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ نے جو مقام اور جو مرتبہ آل داؤد کو عطا کیا تھا، وہی مقام، وہی مرتبہ، وہی فضیلت اگر تمہیں عطا کرنا اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو 3 کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ حضرت صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ 3 کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، سب سے پہلا کام خوشی میں، یعنی خوشی ہو یا غصے میں ہو، ہر 2 صورتوں میں انصاف کو قائم کرنا۔ ایسا نہیں کہ جب خوشی گئے مزاج اچھا ہے تو انصاف کو قائم کیا، جب غصے میں گئے تو پھر انصاف کے خلاف چلے، نہیں، ہر 2 صورتوں میں خوشی ہو یا غصے میں ہو، ہر 2 صورتوں میں خوشی کو یعنی انصاف کو قائم کرنا۔ اور پھر فرمایا فراخی ہو یا تنگی ہو، یعنی کشادگی ہو، حالات صحیح ہو یا حالات سازگار نہ ہو، ہر 2 صورت میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی راستہ اختیار کرنا۔ ایسا نہیں کہ خوشی گئے تو مال ضائع کر رہے ہیں اور تنگی آ گئی تو دینے کی جگہ پر بھی ہاتھ کو روک لیا ہے، نہیں، ہر 2 صورت میں میانہ راوی، درمیانہ راستہ اختیار کرنا۔ اور پھر فرمایا علانیہ ہو یا خفیہ ہو، یعنی 2 صورتوں میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھنا۔ ایسا نہیں کہ علانیہ مجمع کے سامنے تو اللہ سے ڈر رہے ہیں اور پھر خفیہ میں آ گئے تو گویا کہ پورے گناہوں میں ملوث ہے، نہیں، یہ 3 کام اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت آل داؤد کو عطا کی تھی وہی فضیلت تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کریں کہ بہت کم میرا شکر ادا کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اللہ بہت ساری نعمتیں تو نے دیا ہے، یہ ساری نعمتوں کا جب میں شکر ادا کرتا ہوں تو شکر ادا کرنا یہ بھی تیری نعمت ہے۔ ہر کوئی بندہ تیرا شکر ادا نہیں کرتا، ساری نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے لیکن شکر کی توفیق سے محروم ہے۔ اللہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بھی تیری نعمت ہے، تو ایسے سینکڑوں تیری نعمتیں ہیں، میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس مناجات کو سن کر اللہ نے کہا یا داؤد الان شکرتنی، اے داؤد اس وقت تو نے میرا شکر ادا کر دیا ہے، کہ جب تیرے اندر عجز و انکساری آ گئے، اعتراف آ گئے کہ میرے اللہ نے یہ ساری نعمتیں عطا کیا ہے تو اب تو نے شکر ادا کر دیا ہے۔ تو جب بے شکری اور ناشکری کی زبان سے الفاظ اور کلمات جاری ہوتے ہیں تو اللہ نعمتوں کو فوراً چھین لیتے ہیں۔ صرف ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی آل داؤد کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سبا ایک قوم گزری ہے اور اللہ نے ایسی فراوانی اور ایسی کشادگی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، جب بھی وہ جاتے تو چاروں طرف باغ ہی باغ، دائیں طرف بھی باغ، بائیں طرف بھی باغ، ایسے باغ کہ صرف ٹوکری لے کر راستے میں گزر جاتے، توڑنے کی ہاتھ کو یعنی درخت کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ٹوکری لے کر نکل جاتے تو ٹوکری بھر کر واپس آ جاتی۔ اتنی فراوانی، اتنی کشادگی اللہ نے عطا کی تھی، لیکن ایسا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گاؤں دوسرا گاؤں کب آ گیا۔ ایسی فراوانی اللہ نے عطا کی تھی اور کہا تھا کہ یہ ساری نعمتیں میرے ہیں، تم استعمال کرو اور میری شکر گزاری کرو۔ جب یہ ساری نعمتوں کو استعمال کر کر ناشکری پر آئے اور کہا کہ اللہ یہ ساری نعمتیں کیا ہیں، ہمیشہ بغیر محنت کے پھل فروٹ آ جاتے ہیں، اور پھر ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ویران اور غیر آباد جگہ کام ہے، فوراً دوسرا علاقہ آ جاتا ہے۔ یہ تو ایسی محنت کرنی چاہیے، کچھ محنت کے بعد پھل ملنا چاہیے۔ جیسے ایسے ناشکری کے الفاظ نکل گئے، اللہ جب پکڑنے پر بدلنے پر آتے ہیں تو آن کے آن بدل دیتے ہیں، انسان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے زبانوں پر شکوے شکایت ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضرت کیا بات ہے، کس نے جادو کیا یا کس نے کرایا پتہ نہیں ہے، پہلے لاکھوں روپے لیتے تھے اب لاکھوں روپے دینا پڑ رہا ہے، پہلے مٹی پر بھی ہاتھ رکھتے تو سونا بن جاتا اور سونے پر بھی ہاتھ رکھیں تو فوراً مٹی بن جاتا ہے۔ تنگیاں ہی تنگیاں آ رہے، کسی نے کرایا نہیں بلکہ خود کیا ہے۔ تمہارے اعمال اور زبان سے ناشکری اور تکبر کے بول کی وجہ سے اللہ نے نعمت کو چھین لیا ہے۔ تو قوم سبا ایسے ہی جیسے فوراً ناشکری کے الفاظ جاری ہوئے، اللہ آن کے آن بدل دیا، ایسے بدل دیا گویا کہ دیکھنے پر پتا چلتا کہ شاید کہ کبھی ایسا نہیں کہ ابھی ختم نہیں، شاید کہ کبھی یہاں پر درخت اگا ہوا ہوگا،
شاید کہ کبھی یہاں پر سے پھل فروٹ آئے ہوئے ہوں گے، ایسا آن کان اللہ نے پوری زمین کو ہی بدل دیا۔ تو جب ناشکری کے آئے تو ایک دم ایسے کنگال ہو گئے کہ مارے ادھر کے ادھر پھرنے لگ گئے اور محنت پر آ گئے، لیکن ساری جب